السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی، جنہوں نے آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالم اسلام کی ترجمانی کرنے کا حقیقی حق ادا کیا اور کشمیریوں کی بھرپور طریقے سے نمائندگی کی۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ اس وقت پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے سیاسی اور سماجی اور مذہبی رہنما موجود ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سردار ظہور احمد صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب بھی تشریف لاتے ہیں انتہائی خوبصورت انداز میں آپ میسج لے کے جاتے ہیں۔ آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے یہ سمجھیں کہ پورے عالم اسلام کی ترجمانی کر کے مسلمانوں کے اور باضمیر لوگوں کے دل جیت لیے ہیں، اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ایک صدی کا جو نچوڑ ہے انہوں نے چند منٹوں کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ پہلے کرپشن کے حوالے سے اور جتنی پاورفل کنٹری ہیں وہ کس طرح یہ جو غریب کنٹری ہیں ان کا حق کس طریقہ سے یہ مارتے ہیں، اور اس کے بعد جو خوبصورت ترین پیغامات آپ نے دیا ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مسلمانوں کا جو دل کا رشتہ ہے، جو ایمان کا رشتہ ہے، اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے وزیر اعظم کو، اور فخر محسوس کرتا ہوں ایز اے مسلم ہونے کے، ایز اے پاکستانی ہونے کے، ایز اے کشمیری ہونے کے، میں فخر محسوس کرتا ہوں آج، اور ان کی باتیں سن کے۔ اور اسی طریقہ سے آج ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جیسے اقوام متحدہ کے اندر جنرل اسمبلی کے اندر آج صحیح معنوں میں مسلمانوں کی نمائندگی ہوئی ہے، اور پھر کشمیری جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں 70 سالوں سے، اور انڈین گورنمنٹ جو کہ بالکل ایک ہٹلر کی طرح وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اپنا وہ پیغام دیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں وہ جس ظلم میں اس وقت وہ پس رہے ہیں، اللہ ان کی سنے گا اور ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کرے گا، اور انشاءاللہ وہ بھی آزاد ہوں گے، اور وہ بھی اپنی مرضی سے اپنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ جس طریقہ سے وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان کی اور مسلمانوں کی پوری اقوام عالم کے اندر انہوں نے نمائندگی کی ہے، اللہ دیگر جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان کے جتنے بھی لیڈر ہیں، اللہ ان سب کو ان کا دست بازو بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دنیا امن و پیار کا گہوارہ بن جائے۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ میں سمجھتا ہوں آج الحمدللہ عالم اسلام کے سر فخر سے بلند ہو گئے الحمدللہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے آج جو امت مسلمہ کے درد کو اس اسمبلی میں پیش کیا ہے، جہاں پہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی سیاستدان اس طرح کھل کے ہمارے ملک کی، عالم اسلام کی، مسئلہ کشمیر کی ترجمانی نہیں کر سکا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا میں عمران خان کا کردار صدیوں تک یاد رہے گا، اور وہاں پہ کلمہ حق جس انداز سے اس مرد کلندر نے بیان کیا ہے، اور بالخصوص جس انداز میں کشمیر کے اور مقبوضہ کشمیر کے غیور مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے، اور انڈیا کا بدنماغ چہرہ
पूरी दुनिया के सब ने जिस तरह उसने चाक किया है, इस पर मैं पूरी मिल्लत इस्लामिया को बिलखुसूस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जी नाजरीन, आपने ब्रिटिश पाकिस्तानी रहनुमाओं का इज़हार ख्याल सुना। ज़रूरत इस अमर की है कि पूरी दुनिया में बसने वाले जहाँ भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के, जहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद पैदा करें। इसी सूरत में हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अपने मेज़बान सरदार ज़हूर अहमद को लुटन बरतानिया न्यूज़ स्टूडियो से इजाज़त दें। देखते रहिए गौसिया टीवी। अल्लाह हाफिज़।